السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے پوری دنیا میں صرف دو ہی طاقتیں تھیں۔ ایک سلطنت روم جو پورے یورپ، اناطولیہ، انطاکیہ، شام، فلسطین، مصر، الجزائر اور مراکش سمیت بحیرہ روم کے تمام سرحدی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری سلطنت فارس جس کی سرحدیں ایک طرف بحیرہ روم اور دوسری طرف روس، چین اور ہندوستان سے ملتی تھیں۔ موجودہ دور کے عراق، یمن، اردن، ایران، افغانستان اور ہندوستان سمیت وسط ایشیا کے تمام ممالک اسی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کو کیسر روم اور سلطنت فارس کے بادشاہ کو کسرا فارس کہا جاتا تھا۔ کیسر و کسرا نہ صرف پوری دنیا پر حاکمیت کو اپنا حق سمجھتے اور اس مقصد کے لیے ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے سے مصروف جنگ تھے، بلکہ دنیا میں موجود تمام انسانوں کو اپنا غلام اور کیڑے مکوڑوں سے کچھ زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ دنیا بھر میں ظلم اور ناانصافی کا بازار گرم تھا۔ کیسر و کسرا میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر فتح پا لیتا تو فاتح مفتوحہ علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے۔ کیسر و کسرا کی جنگی طاقتیں اس دور کی ہیبتناک طاقتیں تھیں۔ دنیا میں موجود کسی تیسری قوم یا بادشاہ کے لیے ان دونوں سلطنتوں میں سے کسی ایک کو شکست دینا ناممکن تھا۔ شکست دینا تو دور کی بات، کسی تیسری طاقت میں کیسر و کسرا کے بھیجے ہوئے سفیر کی بات کو ٹالنے کی جرت بھی نہ تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کی طاقت کی وجہ مضبوط فوج کے علاوہ یہ بھی تھی کہ یہ دونوں جنگجو قومیں تھیں۔ ہزاروں سالوں سے جنگ کی وجہ سے ان کی فوجیں بہت تربیت یافتہ تھیں اور ان کی تاریخ فتوحات اور شجاعت کے کارناموں سے بھری ہوئی تھی۔ مگر پھر عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ایک قوم نکلی جو تعداد اور جنگی وسائل میں کیسر و کسرا سے بہت کم تھی، مگر ان کے ہاتھ میں حق کا علم تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں نے اس قوم کو محض عرب کے بدو سمجھا اور حقارت و نفرت کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی تیسرا ان سے مقابلے کی جسارت ہی نہ کر سکتا تھا۔ مگر اس قوم نے نہ صرف کیسر و کسرا بلکہ روئے زمین پر موجود تمام انسانوں کو اس وقت ورطۂ حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے دونوں سلطنتوں کے خلاف بیک وقت اعلان جنگ کر دیا۔ یہ انسانی عسکری تاریخ کا ایک معجزہ تھا کہ کوئی قوت بیک وقت کیسر و کسرا سے لڑے گی۔ یہ قوم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کے مٹھی بھر مجاہدین نے کسرا فارس کی دہشتناک جنگی طاقت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور کیسر روم کی ہیبتناک قوت کو ایشیا اور افریقہ سے مار بگایا اور اس کی سلطنت کو بحیرہ روم سے پار تھوڑے سے علاقے تک محدود کر دیا۔ آج ہم اس جنگجو کی بات کریں گے جس کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود مزید اسی طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ سخت سردیوں کی رات میں برف باری ہو رہی ہو اور میں اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کا انتظار کر رہا ہوں، یہ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ الفاظ اس عظیم مجاہد کے ہیں جس نے ان دونوں سلطنتوں کے خلاف ہونے والے مارکوں میں اسلامی لشکر کی قیادت کی اور کیسر و کسرا جس کے نام سے لرزتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم انسانی تاریخ کا سب سے عظیم جنگجو کمانڈر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں کیسر و کسرا جیسی طاقتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں سے تعصب رکھنے والے مورخ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کس طرح ایک چھوٹے سے لشکر سے اتنی بڑی اور تربیت یافتہ افواج کو شکست دی اور کوئی میدان جنگ میں ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت خالد بن ولید نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کفر و اسلام کے ہونے والے تمام مارکوں میں حصہ لیا۔ جنگ موتا میں آپ کے ہاتھوں 8 تلواریں ٹوٹیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جنگ موتا میں جب اسلامی لشکر کا سامنا 1,00,000 رومی فوج سے ہوا تو اسلامی فوج کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ لشکر روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو لشکر کی کمان جعفر ابن ابی طالب سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنا لیں، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان خود ہی اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ جنگ موتا میں گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سالار شہید ہو گئے۔
اس کے بعد اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اس قدر بہادری سے لڑے اور مہارت سے سپہ سالاری کی کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جنگ موتا والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر فرمایا، جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک نے اٹھایا اور اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستے کا سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید جس رستے سے مکہ میں داخل ہوئے، ان کا مقابلہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے ہوا۔ حضرت خالد سے جھڑپ میں 12 کافر مارے گئے جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ فتح مکہ میں کوئی مارکہ پیش نہ آیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو نخلا کی طرف روانہ کیا کہ وہاں مشرکین کے سب سے بڑے اور معزز بت عزا کو گرا دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صرف 30 مجاہدین کے ساتھ اس بت کے پرخچے اڑا دیے۔ غزوہ حنین میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کے لشکر کے ساتھ قبیلہ حوازن کی طرف کوچ کیا تو حضرت خالد بن ولید ایک دستہ کے سالار تھے۔ غزوہ حنین میں فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کا سالار بنا کر ہراول کے طور پر طائف کی طرف بھیجا۔ غزوہ تبوک میں جب تمام عیسائی سرداروں نے جنگ کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے حکمران عقیدر کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو صرف 400 سواروں کے ساتھ شکست دی اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 کے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کے 13,000 مجاہدین اور مسلمہ کذاب کے 40,000 جنگجوؤں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہترین حکمت عملی اور بے مثال شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ یوں پورے عرب پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ تسخیر عرب کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلطنت فارس اور سلطنت روم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کا سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب کیسر و کسریٰ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو دونوں سلطنتوں نے اس کو ایک مذاق سمجھا اور اپنے سرحدی گورنروں کو حکم دیا کہ عربوں کو واپس صحرائے عرب کی طرف مار بگائیں، مگر مسلمانوں نے ہر مارکہ میں ان کو شکست دی، یہاں تک کہ دونوں سلطنتیں اپنی پوری جنگی طاقت کے ساتھ مقابلے پر آئیں اور شکست فاش کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس مارکے کا آغاز ایران کے سرحدی علاقوں سے کیا اور 12 ہجری میں عراق کے علاقے اولا کو فتح کرتے ہوئے حزیر کے مقام پر جا پہنچے۔ یہ ایران کا سرحدی صوبہ تھا جس کا حاکم ہرمز تھا۔ ہرمز کا رعب اور دبدبہ پورے ایران اور روم میں پھیلا ہوا تھا۔ کسرائے فارس سے کمک ملنے کے بعد اس کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 13,000 تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت ہرمز کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز جب آپ سے دو بدو مقابلے کے لیے نکلا اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہرمز کی موت کے بعد ایرانی لشکر پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بدحواس ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور پرجوش اسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق میں مزید آگے بڑھے اور 10 سے زیادہ جنگوں میں بہت سارا علاقہ فتح کر لیا۔ عراق میں تقریباً 2 سال فتوحات کے بعد امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو عراق سے شام کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، جہاں اسلامی لشکر سلطنت روم سے برسرے پیکار تھا۔ شام میں جنگ یرموک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی جانے والی سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے رومی سلطنت کا شام، فلسطین، اردن سمیت دیگر علاقوں سے صفایا کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ جنگ یرموک میں رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ تھی جبکہ اسلامی لشکر 40,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہ جنگ 6 دن جاری رہی۔ مسلمان نہایت بہادری اور ثابت قدمی سے لڑے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت، ولولہ انگیز قیادت اور مجاہدین کے شوق شہادت کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ رومی مارے گئے۔ جنگ یرموک میں شکست کی وجہ سے رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک جاری رہنے والے محاصرے میں حضرت خالد بن ولید کی جنگ حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا۔ فتح دمشق کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سالار مقرر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے مسلمان یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ اتنی بڑی فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید کی ذات کی وجہ سے ہیں، اور اللہ پر ان کا یقین کمزور پڑ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ پر توکل سکھانے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سالار مقرر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو دل سے قبول کیا اور حضرت ابو عبیدہ کے زیر کمان تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر معرکہ میں حضرت خالد کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر کوئی ایک ایسا حصہ نہ تھا جہاں میدان جنگ میں زخم نہ آیا ہو۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد اور انسانی تاریخ کے سب سے عظیم سالار نے 21 ہجری میں حمص شہر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں شہادت کی شدید خواہش رکھتے تھے، مگر میدان جنگ میں کوئی بھی اللہ کی تلوار کو نہ توڑ سکا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا کل ورثہ ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک ذرہ اور کچھ سامان حرب تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف راہ حق میں جہاد اور شہادت تھا۔ آپ نے اپنی زندگی، جان اور مال سب اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ جب مدینہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو تمام مسلمان سخت رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ خالد ایسے جرنیل تھے کہ کوئی ان کی جگہ نہ لے سکے گا۔ بستر مرگ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا کے تمام بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔